اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کلمے کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں، اور کلمے کے جو اقسام تھے اسم، فعل اور حرف تھے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے اسم کو رکھا، تو سب سے پہلے اسم کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسم سے کلام تام ہو جاتا ہے، یعنی دو اسموں سے کلام تام ہو جاتا ہے، اور دو فعلوں سے یا دو حرفوں سے کلام تام نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے اسم کو رکھا۔ یہ القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم ہے اسم کے بیان میں۔ وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے، یعنی شروع میں اسم کی تعریف گزر چکی ہے۔ دیکھیے تعریفہ کے نیچے لکھ دیا وقذا بعض علامتہ ایضا، اور اسی طرح اس کی علامتیں بھی گزر چکی ہے، یعنی اسم کی تعریف بھی گزر چکی ہے اور اس کی علامتیں بھی گزر چکی ہیں۔ اب یہاں سے جو اسم کے اقسام ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي، اور وہ منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، یعنی اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور ایک ہے مبنی۔ تو دیکھیے اسم کی دو قسمیں کی، معرب اور مبنی، تو پہلے معرب کو اور بعد میں مبنی کو کیوں بیان کیا؟ یہاں پر ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پہلے معرب کو کیوں بیان کیا، بعد میں مبنی کو کیوں بیان کیا؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ معرب پر تینوں اعراب آنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے پہلے معرب کو بیان کر دیا، اور مبنی پر تینوں اعراب آنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بعد میں مبنی کو بیان کیا۔ اور ایک چیز یہ کہ معرب کو معرب اور مبنی کو مبنی کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو معرب کو معرب اس لیے کہتے ہیں کہ معرب کا معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور معرب جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب ظاہر ہوتا ہے، رفع کی حالت میں بھی، نصب کی حالت میں بھی اور جر کی حالت میں بھی۔ جب تینوں حالتوں میں اعراب ظاہر ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی معرب کا ظاہر کرنے کی جگہ ہے، اسی وجہ سے معرب کا نام معرب رکھا گیا، اور مبنی کا نام مبنی اس لیے رکھا گیا کہ مبنی کا یہ مشتق ہے بنا سے، اور اس کا معنی آتا ہے بنیاد کے، اور بنیاد جہاں پر رکھ دی جاتی ہے وہاں سے پھر وہ ہٹتی نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مبنی کا آخر بھی عامل کے بدلنے سے بدلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی حالت ہی پر برقرار رہتا ہے، تو اسی وجہ سے مبنی کا نام مبنی رکھا گیا، کیونکہ مبنی کا معنی ہے قرار پانے کی جگہ۔ تو اگرچہ اس پر کوئی بھی عامل داخل ہو جائے لیکن پھر بھی اس کا جو اعراب ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ اور معرب کا اعراب کہاں سے بدلتا ہے؟ جیسے کہ ایک مثال دیکھ لو، جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، تو دیکھیے زید پر حالت رفعی میں ضمہ آ گیا، اور حالت نصبی میں فتحہ آ گیا، اور حالت جری میں زید پر کسر آ گیا۔ اور مبنی کا اعراب کیسے نہیں بدلتا، اپنی جگہ پر برقرار کیسے رہتا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر حالت رفعی میں ہم نے کہا جاءنی ہؤلاء، تو ہؤلاء جاء کا فاعل بنا، لیکن اس کا اعراب اس پر رفع آنا چاہیے، نہیں آیا کیونکہ یہ مبنی ہے۔ اور ورأیت ہؤلاء، اور یہاں پر ہؤلاء رأیت کا مفعول بنا، تو یہاں پر نصب آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول بن رہا ہے یہاں پر۔ اور ومررت بہؤلاء، اور اس مثال میں ہؤلاء پر کسرہ آنا چاہیے تھا کیونکہ ہؤلاء سے پہلے با حرف جر داخل ہے، لیکن نہیں آیا۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے آخر میں یہ مبنی ہے،
اور اس کے آخر میں جو اعراب پہلے سے تھا وہی اعراب رہے گا اگرچہ کسرہ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ با حرف جر نے اپنا عمل کر دیا، نہیں، بلکہ اس پر پہلے سے ہی کسرہ تھا اور ایسے ہی کسرہ بھی باقی ہے۔ تو دیکھیے یہ دو باتیں تھیں اسم کے اقسام کے اندر۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي، اور وہ منقسم ہوتا ہے، یعنی اسم منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، تو ہم ذکر کریں گے اس کے احکام کو دو باب میں اور ایک خاتمے میں۔ اب دو بابوں میں سے پہلا باب بیان کر رہے ہیں، الباب الاول فی الاسم المعربی، پہلا باب ہے اسم معرب کے بیان میں۔ وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، یعنی پہلا باب ہے اسم معرب کے بیان میں، وفیہ مقدمۃ، اور اس میں ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد، اور تین مقاصد ہیں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے۔ اور تین مقاصد کون سے ہیں؟ تین مقاصد وہی آئیں گے کہ پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں، پھر دوسرا منصوبات کے بیان میں، اور تیسرا مجرورات کے بیان میں آئے گا۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، رہا مقدمہ تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ دیکھیے فصول کے نیچے لکھ رہا ای اربعۃ، یعنی چار فصلیں ہیں، یعنی رہا مقدمہ اس کے اندر کتنی فصلیں ہیں؟ چار فصلیں ہیں۔ اور چار فصلیں کس طریقے پر ہیں؟ یعنی پہلی فصل میں معرب کی تعریف ہوگی، اور دوسری میں معرب کا حکم ہوگا، اور تیسری فصل میں معرب کے اقسام ہوں گے، اور چوتھی میں معرب کی پھر تقسیم ہوگی۔ تو اس طریقے پر چار فصلیں آئیں گی۔ تو یہاں پر پہلی جو فصل ہے وہ اسم معرب کی تعریف کے بیان میں ہے۔ تو دیکھیے پہلی فصل دیکھ لیجیے، فصل فی تعریف الاسم المعربی وہو کل اسم رکب مع غیرہ، پہلی فصل ہے اسم معرب کی تعریف کے بیان میں، اور وہ اسم ہے کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ دیکھیے اسم معرب کی تعریف کے اندر دو قیدیں لگائیں۔ پہلی قید ہے کہ اسم معرب ہر وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور دوسری قید ہے کہ وہ مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ تو ان دونوں قید جس لفظ کے اندر، جس مثال کے اندر پائی جائیں گی تو وہ اسم معرب ہوگا۔ دیکھیے دونوں کی مثالیں مصنف علیہ الرحمٰن نے خود ہی بیان کر دی ہیں۔ اس سے پہلے مبنی الاصل سے جو مراد ہے وہ دیکھ لیں کیا ہوتا، یعنی اعن الحرف والامر الحاضر والماضیہ، کہ میری مراد یعنی کس سے؟ یعنی مبنی الاصل سے مراد کیا ہے، یعنی مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اس سے مراد حرف ہے اور امر حاضر ہے اور ماضی ہے، کیونکہ یہ مبنی الاصل ہے۔ تو دیکھیے جو تعریف میں دو قیدیں تھیں، تو پہلی قید کی مثال دی جا رہی ہے کہ نحو زید فی قام زید، جیسے کہ زید ہے قام زید میں۔ دیکھیے قام زید ایک جملہ ہے، تو قام زید کے اندر اسم کون سا؟ دیکھو قامہ تو فعل ہو گیا، زید اسم ہے، تو اور پہلی قید میں بتایا گیا کہ اسم معرب ہر وہ اسم ہے کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، تو یہاں پر زید یہ قامہ کے ساتھ مرکب ہے، تو جب یہ شرط پالی گئی تو اب یہ زید یہ معرب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو معرب ہونے ہی کی وجہ سے یہ حالت رفع میں زید پر ضمہ آ گیا، یعنی فاعل ہونے کی حالت میں زید پر ضمہ آ گیا، کیونکہ یہ اب معرب ہو گیا۔ اور جو معرب ہونے میں جو قید تھی کہ غیر کے ساتھ مرکب ہو، تو یہ زید قامہ کے ساتھ مرکب ہے اور یہ ایک جملہ ہے، تو اس طریقے پر جہاں بھی آئے گا تو وہاں پر وہ معرب ہی ہوگا۔ دیکھیے نحو زید فی قام زید، جیسے کہ زید ہے قام زید میں۔ لا زید وحدہ لعدم الترکیب، کہہ رہے ہیں نہ کہ صرف زید، دیکھو صرف زید یا عمر یا بکر یا خالد وغیرہ
مطلب جتنے بھی نام ہیں اگر یہ تنہا ہیں، یہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہیں، تو اس وقت یہ معرب نہیں ہوں گے بلکہ یہ مبنی ہو جائیں گے اور مبنی بر سکون رہیں گے۔ اب مبنی ہونے کی وجہ کیا؟ مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ تعریف کے اندر قید لگائی تھی اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور یہ غیر کے ساتھ مرکب جب نہیں ہے تو اب اس صورت میں یہ مبنی ہو جائیں گے۔ دیکھیے، لا زید وحدہ، نہ کہ صرف زید، یعنی یہ معرب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لعدم الترکیبی، ترکیب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ یہ پہلی قید کی مثال پوری ہو گئی۔ یعنی ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی ہؤلاء قام ہؤلاء میں، یعنی ہؤلاء یہ معرب نہیں ہے قام ہؤلاء میں۔ اب کیوں معرب نہیں ہے؟ بھئی یہاں پر تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پہلی قید تو پائی جا رہی ہے کہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، اور قام ہؤلاء ایک جملہ ہے اور ہؤلاء قام کے ساتھ مرکب ہے، تو پھر معرب ہونا چاہیے، مبنی کیوں ہے؟ تو بھیا اس کا جواب یہ ہے کہ جو دوسری قید بتائی تھی کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، تو اس کے اندر دوسری قید پائی جا رہی ہے۔ کیا قید ہے؟ یہ کہ ہؤلاء مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ تو مبنی الاصل میں مطلب کس طریقے سے مشابہت رکھتا ہے، کیسے مشابہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہؤلاء یہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس طریقے پر کہ حرف جس طریقے سے اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہؤلاء بھی اپنا معنی بتانے میں، یا یہ کہہ دو کہ اس میں اشارہ اپنا معنی بتانے میں مشار الیہ کا محتاج رہتا ہے۔ تو محتاج ہونے میں حرف کے مشابہ ہوا، تو جب مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت پالی گئی تو اب یہ معرب نہیں رہے گا بلکہ مبنی ہو جائے گا، کیونکہ تعریف کے اندر قید تھی کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور یہاں پر ہؤلاء یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے اب یہ مبنی ہو گیا۔ یہ ولا ہؤلاء، اور نہ ہی ہؤلاء فی قام ہؤلاء قام ہؤلاء میں، یعنی یہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے۔ کہنا کیوں معرب نہیں ہے؟ کہنا لوجود الشبہ، یہ شبہ کے نیچے لکھ دیا ای بالحرف، یعنی حرف کے ساتھ مشابہت پائی جانے کی وجہ سے۔ ویسمى متمکنا، اور اس کا نام متمکن رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں معرب کا نام کیا بتا رہے ہیں؟ اس میں معرب کا نام اس میں متمکن رکھا جاتا ہے۔ اور اس میں متمکن اس کا نام اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ متمکن کا معنی آتا ہے جگہ دینے والا، تو اس میں معرب بھی اعراب کو جگہ دینے والا ہے، اور یہ اس میں اسی لیے جو ہے اس کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں متمکن کا معنی بھی کیا آتا ہے؟ جگہ دینے والا۔ تو معرب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں اور مبنی کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ یعنی کل ملا کے یہ سمجھ لو کہ ان کا ایک دوسرا نام بھی ہے، معرب کا ایک نام کیا ہے؟ اس میں متمکن، اور مبنی کا دوسرا نام اس میں غیر متمکن ہے۔ ھذا هو المرام۔